السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں آج کی کچھ ہارر سٹوریز کی طرف، تو ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ تو پہلی ہارر سٹوری ہماری ٹیم ممبر آپ کو سنائیں گی، تو سنتے ہیں اس ہارر سٹوری کو ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ گاؤں کا ہے۔ ایک حافظ صاحب ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مدرسہ تھا ان کے گھر میں ہی نا، تو وہ پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، اور بچے ان کے پاس صبح شام پڑھنے آیا کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر اسی سے ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اپنی خوشی سے دے دیا کرتا تھا وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک بچہ پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بٹھا لیا بنا اس بچے سے سوال جواب کیے۔ تو وہ بچہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب ایک دن گزرا تو وہ خاموشی سے اس نے گزار دیا۔ اب دوسرے دن جو آیا تو وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا تھا، کبھی کسی کو مارتا تھا، کبھی کسی کو چھیڑ دیا کرتا تھا، کبھی کسی کو، جیسے ہوتے ہیں نا کچھ بچے شرارتی، کسی کی ٹوپی چھین لی، کبھی کسی کو جیسے کبھی کسی سے پنگے بازی کر دی۔ اس طرح سے وہ بچہ جو ہے شرارتیں کیا کرتا تھا۔ تو حافظ صاحب ڈانٹ کے بٹھایا کرتے تھے، اچھا بھائی تم خاموش ہو جاؤ۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، وہ بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا تھا اور اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی مار کھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ بچہ، حافظ صاحب نے سوچا کہ میں اس کو نا آج روک لیتا ہوں۔ حافظ صاحب نے سوچا کہ میں اس کو روکوں گا تو اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی آئے گا اس کی چھٹی کرانے کے لیے۔ تو حافظ صاحب جو ہے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن صبح سے شام ہوئی، شام سے پھر اب رات ہونے کو آ گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ان کو تعجب ہوا، ان کو حیرت اس بات پہ ہوئی کہ یہ بچہ نہ رو رہا ہے، نہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ یہ مجھ سے فریاد کر رہے کہ قاری صاحب مجھے چھٹی دے دیں۔ اس طرح کی اس نے کوئی بات نہیں کری ابھی تک مجھ سے۔ اچانک برابر کمرے سے آواز آتی ہے کہ قاری صاحب کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ بازار سے سودا لا دیں۔ ان کی بیگم اتنے میں بول اٹھتی ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ بیگم میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، لیٹا رہنے دو، تم ایسا کرو آج خود چلی جاؤ، سودا لے آؤ۔ بیگم کہتی ہیں کہ اتنی رات ہو گئی، اب تو میں اندھیرا ہو گیا، اور گاؤں میں تو ویسے بھی جلدی رات ہوا کرتی ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، دور دور دکانیں ہیں، تو میں تو اکیلی نہیں جا سکتی۔ اتنے میں وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں دونوں کہ وہ بچہ بول اٹھتا ہے کہ لائیں قاری صاحب میں آپ کا آج سودا لا دیتا ہوں۔ قاری صاحب کچھ تھکے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا چلو میں اس بچے کو پیسے دے دیتا ہوں، یہ لا دے گا۔ تو وہ بچہ چلا گیا، قاری صاحب نے ان کو سودا بتا دیا، یہ لے کے آنا۔ وہ بچہ چلا گیا۔ ان کا گھر جو تھا وہ مارکیٹ سے تھوڑا دور تھا، تو 15 منٹ جانے میں اور 15 منٹ واپس آنے میں لگتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ بچہ 15 منٹ میں ہی سودا لے کے آ گیا، اور بالکل صحیح سودا لے آیا، اور حساب بھی بالکل صحیح بتایا اس نے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی لایا ہوں۔ قاری صاحب نے وہ سودا بچے سے لیا اور اپنی بیگم کے حوالے کر دیا کہ بیگم یہ سودا آ گیا ہے۔ بیگم بھی حیران ہوئی کہ اتنی جلدی یہ بچہ سودا کیسے لے آیا، اتنی دور ہے وہ مارکیٹ جہاں سے سودا ملتا ہے۔ حیرت سے قاری صاحب اس بچے کو دیکھنے لگے اور اسے اپنے پاس بلایا، بیٹا ذرا ادھر آؤ، تم یہ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اس بچے نے کہا کہ میں بھاگ بھاگ کے گیا اور بھاگ بھاگ کے آ گیا۔ تو وہ اور بھی تعجب ہوا ان کو کہ یہ بچہ اگر بھاگ کے بھی جاتا تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ مارکیٹ دور ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے۔ قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا سچ سچ بتاؤ، تم یہ سودا کیسے لے کے آ گئے اتنی جلدی؟ تو وہ بچہ خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔
قاری صاحب نے پھر وہی سوال کیا، دوسری تیسری دفعہ چوتھی دفعہ۔ قاری صاحب کو غصہ آنے لگا، کہنے لگا کہ بیٹا دیکھو، میں نے زندگی بھر کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، میں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ سودا تمہیں کیسے ملا، کہاں سے ملا، تم کتنی جلدی واپس کیسے آ گئے یہ سودا لے کے؟ تمہارے گھر سے ابھی تک کوئی کیوں نہیں آیا تمہیں لینے کے لیے، اور نہ ہی تم یہاں سے بھاگ رہے ہو؟ اچانک اس بچے کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ بچہ قاری صاحب کو گھورنا شروع ہو گیا۔ قاری صاحب نے پھر پوچھا، بیٹا تم کون ہو، تمہارے گھر سے تمہیں لینے کوئی کیوں نہیں آ رہا، تمہارے ابو کہاں ہیں، تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ بچہ اچانک بول پڑا کہ قاری صاحب میں ایک جن ہوں۔ قاری صاحب ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہوئے اور بولنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس بچے نے کہا، قاری صاحب میں ایک جن زادہ ہوں اور آپ سے قرآن پاک کی تعلیم لینے آیا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا کہ دیکھو مجھ سے سچ بولو، میں سچ تم سے بول رہا ہوں، میں کسی کو جھوٹ کی تعلیم نہیں دیتا، تم مجھ سے سچ بولو۔ اس بچے نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور میرے ابو کو بھی آپ کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں ایک جن کا بیٹا ہوں اور آپ سے قرآن پاک کی تعلیم لینے آیا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک جن کے بچے کو پڑھاؤں، وہ بھی انسان کے بچوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بچے نے کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس سے پہلے بھی تو معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ اس بچے نے یقین دلایا کہ میں کسی بچے کو تنگ نہیں کروں گا اور اپنا آپ بھی ظاہر لوگوں پہ نہیں کروں گا، بس میں خاموشی سے پڑھنے آؤں گا اور خاموشی سے چلا جاؤں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، آپ میرا اعتبار کر کے دیکھیں۔ قاری صاحب سوچ میں پڑ گئے، میں کیا کروں؟ اس بچے نے کہا کہ آپ مجھے پڑھاتے رہیں، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، بار بار وہ یہی بچہ بولتا رہا۔ قاری صاحب بالآخر اس کی بات مان گئے اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، تم کل آ جانا، آج چھٹی کرو۔ پھر دن گزرتے رہے، وہ بچہ روز پڑھنے آتا رہا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بچہ حافظ بن گیا اور اس نے انسانی بچوں کے مقابلے میں جلدی قرآن پاک پڑھ لیا اور حفظ کر لیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، جب سے اس بچے کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا، تب سے ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، اور جو انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا تھا، اور ان کے گزر بسر بہت آسانی سے ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ قاری صاحب دروازہ کھولتے ہیں، حیرت میں آ جاتے ہیں دروازہ کھولنے کے بعد۔ ایک آدمی جس کا قد انسانی قد سے بہت بڑا تھا اور وہ وائٹ کلر کا لباس پہنے کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا اور ایک لفافہ تھا، جو قاری صاحب کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شکریہ آپ کا، آپ نے میرے بیٹے کو بہت اچھا پڑھایا اور حافظ بنایا، کل سے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، شکریہ آپ کا۔ دوستو یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن تھا جس کا بیٹا قاری صاحب کے پاس پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تو دوستو یہ ایک مسلم جن کی کہانی تھی جو کہ انسانی روپ کے اندر آیا تھا، اور وہ ایک اچھا جنات تھا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کراچی کی موسٹ ہانٹڈ پلیس، جس کے بارے میں آپ پہلے بھی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، کارساز روڈ کی دلہن کے بارے میں ہے۔ تو جس فیملی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو آئیے سنتے ہیں ان کو اسی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام جبار ہے، میرے 2 بچے اور ایک وائف ہے۔ تو ہم اس وقت شارع فیصل ایک فیملی ممبر کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ہم شادی سے رات کو 1 بجے کے ٹائم فارغ ہوئے۔ ہم نے جو ہے گھر کی روانگی کے لیے، میں نے اپنے بچوں کو بولا بس جلدی کرو، صبح آپ لوگوں کو اسکول بھی جانا ہے۔ تو خیر ہم وہاں سے 1:30 بجے کے ٹائم گھر میں روانگی کے لیے نکلے۔ تو ہم نے آتے ہوئے جو ہے شارع فیصل کا روڈ پکڑا، مین روڈ نا۔ تو ہم وہاں سے اندر آئے، خیر ڈالمیا آیا، ڈالمیا کے بعد جو مین شارع فیصل روڈ ہے نا، وہ شروع ہوا۔ ہمارا گھر جو کہ صدر ریگل چوک کی طرف تھا، اور ان دنوں جو ہے سردیاں تھیں، کافی زیادہ سردی پڑ رہی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا۔ جس وقت میں روڈ پہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس وقت روڈ پہ کافی زیادہ سناٹا تھا،
شاید یہ سناٹا سردیوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ سردی پڑتی ہے زیادہ، تو اس وجہ سے کوئی گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا۔ خیر اس وقت میں ڈالمیا روڈ پہ تھا اور کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے آس پاس کافی زیادہ سناٹا تھا، اور یہاں تک کہ موٹر سائیکل تو ہوتی ہیں روڈ پہ، لیکن اس وقت اتفاق سے کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اکیلے ہی اس روڈ پہ کار ڈرائیو کر رہا ہوں۔ میرے بچے جو کہ اس وقت سو چکے تھے، کیونکہ ان کو صبح اسکول جانا تھا، اور جو ہے اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ نیند آ رہی تھی، تو وہ کار کے اندر سو گئے تھے۔ میری وائف جو کہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، ہم اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ روڈ پہ کافی زیادہ سناٹا ہے۔ خیر ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور کارساز روڈ شروع ہوتا ہے، تو باتوں ہی باتوں میں میری وائف کہتی ہیں کہ یہاں کی ایک بہت ہی مشہور کہانی ہے کہ یہاں پر لال لباس میں یا پھر سفید لباس کے اندر ایک دلہن کھڑی ہوتی ہے جو کہ لفٹ مانگتی ہے آنے جانے والوں سے، اور جو کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے اچانک غائب ہو جاتی ہے، یا پھر جو کوئی اس کو لفٹ دیتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی میری وائف مجھ سے باتیں کر ہی رہی تھی، میں اس کو بول رہا تھا نہیں یہ سب ایک کہاوت ہے، اور صرف یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اتنے میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری جو کار ہے نا اصل میں اس وقت تقریباً 60-70 کی سپیڈ میں تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میری کار کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہو نا، ایک دم مجھے جھٹکا لگتا ہے میری کار کو، تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کار کو جو ہے جکڑ لیا، یا پھر جیسے ایسا نہیں ہوتا جیسے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، ہم ریس دینے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی جام چلتی ہے، تو مجھے ایسے ہی کچھ فیل ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اور ایکسیلیٹر دیا، تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا گاڑی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ میں مسلسل اس گاڑی کا ایکسیلیٹر دے رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کار کو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی پیچھے سے پنچر ہو۔ میں اس وقت روڈ پہ سائڈ پہ گاڑ لگاتا ہوں، اور میں کار سے اتر کے پیچھے ٹائر کی طرف دیکھتا ہوں تو ٹائر ایک دم صحیح ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ سے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اور کار کو سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس وقت تقریباً 30 سے 35 RPM کے درمیان میں ایکسیلیٹر دے رہا ہوتا ہوں، لیکن گاڑی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی۔ میں اپنی کار کو جو ہے 5 سے 7 منٹ تک مسلسل ایکسیلیٹر دے رہا ہوتا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد گاڑی ہلکی ہلکی اسپیڈ میں آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ میری وائف جو کہ قرآنی آیت پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میری وائف کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کراچی کے اندر اسنیچنگ کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں، اور جو کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آئے نہ آئے دن کراچی میں کتنی لوٹا ماری لگی رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ میں اس وقت ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ جیسے جیسے لاؤڈ آواز میں میری وائف جو ہے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ رہی تھی، تو میری کار جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اور ایک دم جو ہے اسپیڈ میں آ کے وہ وہاں سے نکل پڑی۔ ابھی ہماری کار چل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک اور کار والا آیا، اور وہ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنا سائڈ میرر نیچے کرا تو اس نے مجھ سے بولا کہ جتنی اسپیڈ سے ہو سکے یہاں سے گاڑی کو باہر نکالو اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں اس سے کہنے لگا کیوں؟ تو اس نے مجھ سے کہا بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ تو خیر میرے 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کافی اسپیڈ میں یہاں سے کار کو نکالو، آپ کے پیچھے ایک چڑیل ہے جو کہ آپ کی کار کے پیچھے مسلسل لگی ہوئی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ اس کی بات پر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اتنی سردی کے اندر میرے پسینے چھوٹنا، آپ خود اندازہ کریں اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں نے فل ایکسیلیٹر دیا اور گاڑی کو وہاں سے نکالا، اور کارساز کا روڈ ختم ہوا۔ اب جیسے ہی کارساز کا روڈ ختم ہوا تو گاڑی کو ایک جھٹکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی کو پیچھے سے کسی نے چھوڑ دیا ہو، یا گاڑی کے اوپر سے کوئی منوں یا ٹنوں کے حساب سے بوجھ ڈلا ہوا ہو اور وہ بوجھ اس پہ سے ہٹ گیا ہو۔ میں نے اس وقت جو ہے کافی زیادہ فاسٹ ڈرائیو کری، اور میری وائف مسلسل اللہ کا کلام پڑھے جا رہی تھی۔ میرے بچوں کو ان بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کیونکہ وہ سو رہے تھے۔ خیر اس وقت میں نے گھر پہ آ کے کار روکی، اور دوسرے دن مجھے کافی زیادہ بخار تھا، حالانکہ میں نے اس چڑیل کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے کافی زیادہ فیور تھا۔ ہم لوگ اس وقت اللہ کے کلام کی مدد سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔
ورنہ شاید وہ بھیانک چڑیل ہمیں نہیں چھوڑتی اور ہماری کار کا بھی اس دن ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ خیر اس دن کے بعد سے میں نے پھر وہ روٹ رات کے ٹائم پھر کبھی نہیں لیا۔ ہاں میں دن کے ٹائم تو وہاں سے گزرتا ہوں، لیکن مغرب سے پہلے۔ رات کے ٹائم میرا وہاں جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا، شاید میرے دل میں اس روڈ کا ڈر بیٹھ چکا ہے۔ تو دوستو یہ تھیں 2 ہارر سٹوریاں جو کہ بالکل ریئل ہارر سٹوریاں تھیں۔ تو دوستو آج کی ہارر سٹوریاں بس یہیں تک تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ہارر سٹوری کے اندر ایک بہت ہی زیادہ ہانٹڈ اور پراسرار کہانی کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching.